بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو نیلے ساحل پر جاتا ہوں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بچھو بڑی ہی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا، لہذا میں نے سوچا کہ مجھے ہر حال میں اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے توقع میں روانہ ہوا۔ جب وہ ساحل پر پہنچا تو اس ساحل پر ایک مینڈک پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر دریائے نیل پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑی رکھی۔ الغرض وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف بھاگنے لگا۔ میں نے اس درخت کے نیچے نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور جاتے ہی اس سانپ کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اس کی طرف روانہ ہونے لگا۔ میں وہاں پہنچا، اس جوان کو اٹھایا، وہ نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی۔ میں نے اسے کہا، اٹھ اور اس خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ اہل تاریخ بیان کرتی ہے کہ خازم شاہ کے دور حکومت میں نیشا پور ایران کا دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ محمد بن زکریا رازی جو اس زمانے کے بہت بڑے طبیب تھے، وہ بھی نیشاپور میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ امراء فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے علاج کرایا لیکن اسے افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریا کے پاس لے چلو جو نیشاپور میں ہے، ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مجھے شفا عطا کر دے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور اس کو وہاں سے لے کر نیشاپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد ایک دوپہر وہ نیشاپور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں اس وقت سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت مریض کو طبیب کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا اور مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اب مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے ہوئے پایا۔ مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا کہ جناب علی، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ چلنے پھرنے کیسے لگ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے چلنے لگا۔ اس کے رشتہ دار جلدی سے اسے لے کر محمد بن زکریا کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے اس شخص کی بات بیان کی۔ رازی نے کہا کہ اس کے فوراً کپڑے اتارو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا کہ اس پر خدا نے خود کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا، اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا وہ صحت مند ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے ملک واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔